الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہماری گفتگو کا درس قرآن کا موضوع ہے بیٹی اور قرآن۔ ذکر تو ہم بیٹی کا کریں گے قرآن پاک کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں جو اولاد کے حوالے سے رسم اور جو طریقہ رائج تھا عرب میں اس پر بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں صرف بیٹی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر یا کئی قبیلوں میں، بلکہ جو توہمات اور ان کے جو مشرکانہ عقائد تھے اس کی وجہ سے بیٹوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی تھی، یعنی جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا وہاں بیٹوں کا خون بھی بہایا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو آیات ہیں وہاں صرف بیٹی کا ذکر نہیں ملتا، یعنی کئی آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر اولاد کا ذکر ہے، یعنی بیٹی تو بالکل واقعی بیٹی کے ساتھ عرب کے معاشرے میں مختلف پہلوؤں سے زیادتی ہوتی تھی، لیکن بیٹوں کے ساتھ بھی عقائد اور مشرکانہ جو رسومات اور بدعات تھیں اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے اس کو، یعنی ہم اگر پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد کا قتل کیا جاتا تھا دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے، یعنی جو انہوں نے اپنے معبودان باطل معبود بنائے ہوئے تھے، گھڑے ہوئے تھے، وہ ان کی خوشنودی، ان کی رضا، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بھئی اولاد کو اگر ان پر قربان کیا جائے تو یہ پھر خوش ہوں گے، ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ دوسری وجہ جو خاص طور پر بیٹیوں کو قتل کرنے کی تھی وہ غربت تھی، مفلسی۔ اور تیسری جو وجہ تھی وہ خود ساختہ جو غیرت ہے، یعنی اپنے تصورات جو گھڑے ہوئے ہیں غیرت کے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس بنیاد پر ہم پورے قرآن کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کہیں پر اولاد کا، یعنی جب میں اولاد کا لفظ بولتا ہوں تو بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، دونوں میں فرق نہیں کیا جاتا، اور کہیں پر ان دونوں میں پھر فرق کیا جاتا ہے اور صرف بیٹی کا قتل ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام کی دو آیات ہیں یہاں پر، وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ یہ جو ان کے شیاطین ہیں، ان کے جو معبود ہیں، انہوں نے مزین کر دیا ہے کہ بہت سے مشرکین کا اپنے اولاد کو قتل کرنا، یعنی بہت سے مشرکین کے لیے یہ بات بڑی، معبودوں نے، معبودان باطل نے، شیطان نے ان کے لیے بڑی مزین اور خوبصورت کر دی ہے کہ وہ اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے اور خوشی کے لیے وہ خون بہا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو مزین لفظ ہے نا، مزین کر دینا، یہ در حقیقت ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان عقیدے کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میں یہ بڑا ہی نیکی کا کام کر رہا ہوں، یعنی مذہب کے نام پر قتل و غارت کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کو مار دینا، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کو ہار بھی پہنائے جاتے ہیں اور اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے، ہیرو بنا کر پیش بھی کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑا ایک اس کا چند لمحوں کے اندر اس کا جو مقام اور مرتبہ معاشرے میں ہوتا ہے وہ بہت ہی مقدس اور محترم اور معزز ہو جاتا ہے۔
تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. یعنی قرآن اس لیے مزین کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ کام تو یہ بڑا ہی بھیڑا قسم کا ہے، بہت ہی برا قسم کا ہے، تو لیکن ان کے جو معبودان باطل ہیں انہوں نے ان کے اس فعل کو، اس عمل بد کو خوبصورت کر دیا ان کے معبودوں نے، اور ان کا جو یہ عقیدہ ہے اس کے بنیاد پر یہ بیوٹیفائی ہو گیا. یہ ایک تو یہ ہے، بڑی بنیادی بات ہے. یہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں اگر اس کو آپ سمجھیں نا، جسے ہم سیلف رائچسنس کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو بڑا مقدس اور بڑا اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بہت ہی اچھا کام ہے. قرآن پاک نے اس کو رد بھی کیا، اس کی مذمت بھی کی. یہی صورتحال کفار کی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، خاص طور پر بیٹوں کو. کیوں قتل کرتے تھے؟ تاکہ ان کے جو معبودان باطل ہیں، جو ان کے بت ہیں، وہ خوش ہو جائیں ان سے. تو یہ مزین کر دینا، یعنی انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے اگر وہ درست نہ ہو تو وہ بڑی خون ریزی کا بھی باعث بن جاتا ہے. اور خون بہا کر بھی انسان بڑا خوش اور مطمئن ہوتا ہے کسی انسان کی جان لے کر، کہ بھئی میں نے تو بہت کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اور میں نے بہت بڑا کوئی قربانی دے دی ہے میں نے، اور میرا خدا اب مجھ سے بہت خوش ہوگا کہ چونکہ یہ میں نے کام کر دیا ہے. تو سورۃ الانعام میں ایک اور مقام ہے کہ قد خاسر الذین قاتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی میں اور بغیر علم کے. یعنی مذہب کے نام پر جو قتل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے وقوفی قرار دیتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ یہ علم کے بغیر ہے، بغیر علم ہے. یعنی علم سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے اور اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس پر کوئی دلیل، کوئی برہان، اور کوئی اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آیت نہیں اتاری کہ تم میرے نام پر یا مشرکین جو اپنے بتوں کے نام پر کسی کی جان لیتے تھے، خاص طور پر اپنی اولاد کی، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس کی تو دلیل ہی نہیں ہے. قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے بغیر علم کہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے سمجھو کہ بھئی ہم نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. باقی جو قتل کرنا ہے اس کا استثناء خود قرآن نے بیان کر دیا ہے. وہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت قرآن پاک نے بیان کی کہ قاتل کی جان لینا وہ جائز ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ جس نے کسی کا قتل کیا تو لہٰذا اس کی جان لی جا سکتی ہے. اور دوسرا وہ شخص کے جو فساد فی الارض کا مرتکب ہوا، یعنی فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ اس نے زمین کا سارا نظام تہوبالا کر دیا، اس نے قتل و غارت کی اور عورتوں کی عزتوں سے کھیلا، کسی کی جان اس سے محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، تو یہ فساد فی الارض ہے. تو واضح بات ہے کہ ایسے شخص کو بھی جان نہیں بخشی جا سکتی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی جو قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہے کہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے اولاد کا قتل کرتے تھے. یہ پہلا نقطہ قرآن پاک نے بیان کیا. یعنی پہلے تو میں نے آپ کو 3 اس کے جو نکات ہیں، 3 اسباب ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے تھے، لیکن اب میں قرآن کی چند آیات کے ساتھ اپنی بات کو پروف کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو کہاں کہاں بیان کیا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی دیوتاؤں کی خوشنودی اور کسی کی جان لینا اور یہ خیال کرنا کہ یہ میں نے کوئی مذہب کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے کوئی فریضہ میں نے سر انجام دے دیا ہے، اس سے میرا معبود خوش ہوگا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اولاد اس بنیاد پر عرب کے لوگ قتل کرتے تھے. علیم صاحب، میں نے آغاز میں یہ بتایا تھا کہ عرب کے معاشرے میں صرف بیٹی کا قتل نہیں تھا، بیٹے کا بھی تھا. قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا. اولاد میں دونوں آ جاتے ہیں، بیٹا اور بیٹی. تو ایک تو یہ نقطہ. دوسرا یہ کہ ناداری اور غربت کی وجہ سے اب یہاں پر معاشی مسئلہ آ جاتا تھا عرب کے ہاں.
اب وہ بیٹوں کو تو نہیں قتل کرتے تھے، اب بیٹیوں کا قتل ہوتا تھا، کیونکہ بیٹے جو ان سے تھے وہ جنگ میں بھی جاتے تھے، وہ تجارت کاروبار کے لیے بھی جاتے تھے، لمبا لمبا سفر کرتے تھے، اور اس سفر میں ان کی جان بھی چلی جاتی تھی۔ ہمیں ایسی روایات اور ایسی شخصیات کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ہی وفات پا گئے، سفر کے دوران ہی۔ تو یعنی سفر بڑی صعوبتوں کا سفر ہوتا تھا، جان کا بڑا خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ دوسری وجہ تھی کہ بیٹیاں جو ان سے تھیں، چونکہ وہ عام طور پر کاروبار نہیں کرتی تھیں، جنگوں میں شریک نہیں ہوتی تھیں، مشکل زندگی اختیار نہیں کرتی تھیں، افرادی قوت کی بڑی اہمیت تھی۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال والا بھی ہے، بیٹوں والا بھی ہے، اس لیے اس کے ذہن میں فتور آ گیا ہے، متکبر بن گیا، وہ ظالم بن گیا۔ کیوں؟ اب اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں۔ تو بیٹوں کا جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ اس خاص پس منظر میں، ان کے کلچر کے پس منظر میں استعمال ہوا کہ وہاں پر بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی۔ تیسری جو بات ہے کہ خود ساختہ غیرت، اور یہ جو نادار اور غربت کی وجہ ہے، اس میں قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو تم نہ قتل کرو، کس کی وجہ سے؟ مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، دونوں کو ہم رزق دینے والے ہیں، تو لہٰذا اپنی اولاد کا تم قتل نہ کرو۔ خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإياهم۔ اب یہ دوسری جو بات میں نے کہی نا کہ ناداری اور غربت، وہ یہاں سے ہمیں ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اب تیسری جو بات ہے وہ ہے خود ساختہ غیرت۔ اس کے لیے میرے سامنے یہ سورۃ النحل جو قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 57 سے ہم پڑھتے ہیں، تو اسی مسئلے کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا معاملہ تھا کہ بیٹیوں کو عرب کے لوگ کمتر خیال کرتے تھے اور بیٹوں کو برتر خیال کرتے تھے، لیکن جب خدا کے لیے بنانی ہوتی تھی تو بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور مجھے تم کہتے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بات، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پر ہم پہلے 2-3 دن پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ ذکر او انثیٰ، مذکر یا مؤنث، قرآن پاک نے بیان کیا کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے وہ تقویٰ میں ہے، کردار میں ہے، اخلاق میں ہے، وہ چیز ہے۔ اگر بیٹی کا اخلاق اور کردار اچھا ہے تو وہ بیٹے سے برتر ہے، اعلیٰ ہے وہ بیٹے سے۔ اگر بیٹے کا اچھا ہے بیٹی سے تو وہ بیٹا اعلیٰ ہے۔ تو لہٰذا خدا کا معیار ہی بالکل مختلف ہے۔ خدا جینڈر اور صنف کی بنیاد پر اور جنس کی بنیاد پر فرق نہیں کرتا، لیکن عرب میں یہ چیز تھی۔ اب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو دل چاہتا ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی۔ اب یہاں پر یہ لفظ توجہ طلب ہے کہ یہاں پر بشارت کا لفظ خدا نے بیان فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی خبر دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، یہاں پر بشارت ہے، ہاں خوشخبری، یعنی مطلب یہ خدا کے نزدیک یہ خوشخبری ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ لوگ اس کو خوشخبری کے طور پر نہیں لے رہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جب بشارت دی جاتی ہے، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہ مسودم وهو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ کظیم اندر اندر گھٹتا ہے، یعنی اپنے غصے کو، ناپسندیدگی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جی میں گھٹتا رہتا ہے وہ۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور اب اس کو جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے، اب اس کے آر سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، لوگوں سے، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے،
شرم کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے کہ بھئی میرے ہاں بیٹی ہو گئی۔ اب سوچتا ہے، کیا سوچتا؟ ایمسکو علی ہون ام یدس فی التراب، کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ روک لوں یا میں اس کو زمین میں دفنا دوں۔ اب اس پر غور کر رہا ہے، پالیسی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، آیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لوں ذلت کے ساتھ، یعنی وہ جو اس کا حق ہے وہ سٹیٹس اس کو نہ دوں، اس کو ذلیل کر کے رکھوں اور کم تر درجے پہ رکھوں، یا پھر اس کو میں دفنا دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہی بات جو میں نے کہی کہ جو خود ساختہ غیرت کا تصور ہے کہ بھئی یہ جو بیٹی ہے، ایک تو جنگ نہیں کرے گی، نہیں کر سکتی، جنگ میں شریک نہیں ہوتی، کر تو سکتی ہیں بیٹیاں، لیکن یہ کہ ایک عرب کا اپنا کلچر، ایک طریقہ، اور جو مشقت والے کام ہیں وہ ویسے بھی مردوں کے حصے میں آتے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ غالباً یورپ کی وہ کوئی رپورٹ، کوئی سروے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ آج بھی یورپ میں بھی جو آسان کام ہوتے ہیں اس میں لڑکیاں زیادہ اپلائی کرتی ہیں، زیادہ اس میں شریک ہوتی ہیں، جیسے ٹیچنگ ہو گئی، جیسے کاؤنٹر پہ بیٹھنا ہو گیا، یہ جو کام ہے، اس طرح کے کام خواتین زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ جو مشکل کام ہوتے ہیں، لمبی ڈرائیونگ کرنا یا مال لوڈ کرنا یا اس طرح کے جو کام ہے، وہ مرد حضرات اس کو زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جسمانی ساخت کہہ لیجئے یا نزاکت کہہ لیجئے یا کوئی فطرت کی تقسیم کہہ لیجئے، یہ بہرحال عرب نے اس کو ایک ذلت کا یا ایک رسوائی کا ایک پیمانہ بنا رکھا تھا مرد اور عورت میں فرق کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو خود ساختہ غیرت کا تصور، ایک تو یہ تھا کہ بھئی جیسے کہ بھئی بیاہنا بیٹی کو، نکاح کرنا بیٹی کا، یہ بھی داماد کا ہونا، یہ ان کے اندر بڑی غیرت کی، یہ یعنی خود ساختہ جسے غیرت کہتے ہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا جو میں نے بتایا کہ آپ کو کہ بھئی کہ یہ جنگ وغیرہ یہ اس طرح کے معاملات میں، اب یہ تین باتیں ہیں، پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے تو یہ تین باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بیٹوں کا بھی قتل ہوتا تھا اور بیٹیوں کا بھی قتل ہوتا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن سیکریفائس، انسانی قربانی کا ایک رواج تھا، رسم تھی، تو اس کا خاتمہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا اسماعیل کہ قتل کرنے کا، آپ کو ذبح کرنے کا، وہ در حقیقت اسی حکمت کے تحت تھا کہ تاکہ دنیا کو دکھا دیا جائے کہ بیٹا ہو یا بیٹی یا انسان، یہ سیکریفائس کرنے کے لیے نہیں ہے، سیکریفائس کرنے کے لیے جانور ہیں کہ جن کو قربان کیا جانا چاہیے۔ اب ایک واقعہ بیان کیا ہے جہاں سے یہ رسم شروع ہوتی ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی۔ یہ امام رازی نے روح المعانی میں اس کو بیان کیا ہے، غالباً اسی آیت کے تحت ہی بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ نعمان بن منذر جو والی ہیرا تھا، یعنی ہیرا جو علاقہ تھا اس کا جو والی تھا، اس نے کسی قبیلے پر حملہ کیا اور اس قبیلے کی جو عورتیں تھیں ان کو قید کر لیا، مردوں کو غلام بنا لیا۔ جو قبیلہ قید بنایا گیا ان میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا قیس بن عاصم، اس کی بیٹی کو بھی قید کر لیا گیا۔ بعد میں پھر یہ کوئی صلح ہوئی، آپس میں معاہدہ ہوا تو عورتوں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ جو قیس کی بیٹی تھی نا، قیس بن عاصم کی، اس نے واپس اپنے قبیلے میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ جو دشمن قبیلہ تھا اس قبیلے کے ساتھ اس نے رہنے کا، یعنی جو نعمان بن منذر کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ رہنے کا اس نے کہا کہ بھی میں دشمن قبیلے میں ہی رہوں گی، تو میں واپس اپنے قبیلے میں نہیں جاتی۔ یہاں سے کہتے ہیں امام رازی نے اس حکایت کہہ لیجئے، واقعہ کہہ لیجئے، یا تاریخی طور پر جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ پھر اس کے بعد قیس نے اس بات کی قسم کھائی کہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوگی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہ اس نے میری ناک کٹوا دی کہ بھئی یہ دشمن قبیلہ جو ہے یہ اس میں
رہنا چاہتی ہے، جانا چاہتی ہے۔ اس طرح کے واقعات عرب میں ہوتے رہتے تھے، یعنی لوگ مثال کے طور پر غلام بن کر آئے کسی کے پاس اور پھر وہ وہیں پر ہی رہ گئے، وہاں سے پھر نہیں گئے واپس۔ وہاں کا رہن سہن اچھا ہوگا یا کوئی اور وجوہات ہوں گی یا وہ قبیلہ عزت والا ہوگا، تو اس لیے وہ انہی کے پاس پھر وہ رہ جاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت زید بن حارثہ کی مثال ہے کہ آپ کو اغوا کیا گیا تھا، اغوا کر کے پھر حضرت خدیجہ کے پاس وہ آ گئے تھے، آپ کے پاس رہے۔ حضرت خدیجہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا حضرت زید بن حارثہ، اور پھر کئی سالوں کے بعد والدین کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارا بیٹا جو ہے وہ مکہ میں محمد بن عبداللہ رہتے ہیں، تو ان کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ والد حضرت زید کے اور چچا یہ دونوں آئے تھے، اور آ کر انہوں نے پھر کہا تھا کہ بھئی یہ ہمیں واپس یعنی ہمارا بیٹا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یعنی محمد بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ حضرت زید کا فیصلہ تھا، لیکن آپ نے اجازت دے دی تھی کہ اگر زید جاتے ہیں تو وہ لے جائیں۔ حالانکہ ان کے والد اولاد کی جو محبت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو یہ تو بڑی ظالم محبت ہے یہ۔ تو اب ماں بھی رو رو کر برا حال جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو والد بھی، چچا بھی، بچہ غائب ہو جائے، گم ہو جائے تو کیا صورت ہوتی ہے، دن رات ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، آرام ختم ہو جاتا ہے، یہی صورتحال تھی۔ تو باپ اور چچا جب آئے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معلوم ہوا تو حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو بیان یہی کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا جو اخلاق تھا، جو محبت تھی، جو ایک پیار تھا غلاموں کے ساتھ یا جو بھی لوگ لاوارث تھے، بے سہارا تھے، ان کے ساتھ، تو اس سے متاثر ہوئے حضرت زید بن۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سیرت میں کہ زید بن محمد مشہور ہو گئے، تو ان کے ذریعے سے پھر ایک رسم بد کا بھی خاتمہ ہوا کہ حضرت زینب سے نکاح ہوا، حضرت زینب کو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی، پھر رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا۔ اور جو عرب کے معاشرے میں ایک رسم بد تھی کہ بھئی منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس کی جو بھی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی حقیقی بن جاتا ہے، تو اس طرح منہ بولے بیٹے کی جو بیوی مطلقہ ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، تو اس رسم کا خاتمہ ہو گیا اس طرح۔ تو یہ زید بن حارثہ، ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ خیر، تو قیس بن عاصم نے یہ قسم پھر کھا لی کہ بھئی اس کے بعد میں بیٹی کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر یہ رسم چل پڑی۔ اسی طرح اگر آپ شرک کی بھی رسم دیکھیں نا، تو ایک صاحب تھے، وہ گئے تھے یہ عراق کے علاقے میں جہاں پر یہ کنان نے بت پرستی جہاں پہ ہوتی تھی، تو وہاں پر وہ گئے، تو وہاں پر انہوں نے بت دیکھے، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے، حضرت شاہ ولی اللہ نے اسے الفوظ الکبیر میں بھی اس کو بیان کیا ہے، تو وہ صاحب وہاں سے یہ بت لائے تھے۔ تو اس کے بعد پھر عرب کی سرزمین پر، خاص طور پر مکہ میں اور اس ایریا میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور 360 بت جو ہیں وہ پھر کعبۃ اللہ میں نعوذ باللہ وہاں رکھے گئے تھے، یہ پوچھتے تھے۔ تو لہٰذا وہ اسی طرح پھر ایک رسم شروع ہو جاتی ہے، کوئی ایک بندہ، اس کو کوئی سردار ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی اسے آپ کہہ لیں مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے یا سماجی حوالے سے کسی کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، جب وہ ایک کام شروع کرتا ہے پھر سارے اسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال قیس کے، کہا یہ جاتا ہے کہ سارا عرب ایسا نہیں تھا، یعنی خاص ایک ربیہ اور مضر، اس کے جو قبائل تھے ان میں یہ رواج تھا کہ اس طرح مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور انہوں نے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، تو ایک صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا اپنی بیٹی کا کہ میں اس طریقے سے اپنی جب 5-6 سال کی ہوئی تو میں نے بیوی سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو میں ساتھ لے کر جاتا ہوں اپنے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو دفنا دوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ زمین میں نے کھودی تو بیٹی کو، تو وہ بیٹی مطلب مٹی کے ساتھ کھیلتی بھی رہی، اور پھر جیسے میں اس کو دفناتا رہا مٹی جیسے اوپر آ، تو وہ مجھے کہتی رہی بھی آپ
بابا یہ کیا کر رہے ہیں تم، اس طرح کر کے، جیسے بچے ہوتے ہیں معصوم حرکتیں. تو کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ بچی جو ہے وہ یعنی میں اس نکل نہیں سکا اس سے دکھ سے، غم سے کہ میں نے یہ کیا ظلم کیا اپنی بیٹی کے ساتھ. میں اس کو اس طرح زمین میں زندہ دفن کر کے آیا. تو جب وہ بیان کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ رو رہے تھے. تو ایک صحابی ناراض ہوئے ان سے کہ بھئی یہ آپ کیا کہہ دیا کہ رسول اللہ کو رلا دیا آپ نے. تو رسول اللہ نے ایسے منع کیا کہ نہیں، ان کو کچھ نہ کہو. تو جہاں مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ پھر مجھے بتاؤ یہ بات. تو پھر آپ روئے، یعنی اس بات کو سن کر. تو گویا کہ وہ ایک لحاظ سے وہ صحابی بھی دکھی اور غمگین رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی، جو پیار تھا، وہ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. تو خیر یہ چیز عرب کے معاشرے میں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم کہیں کہ پورے عرب میں تھی تو ایسا نہیں تھا. چند قبائل تھے، ربیہ اور مضر کے قبیلے، ان میں یہ ایک رسم وجود پا چکی تھی وہاں پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، قرآن مجید کے نزول سے، وہ بالکل جو ان کی اقدار اور ویلیوز جو ظلم پر مبنی تھی ان کا خاتمہ ہوا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور 3 باتیں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ عرب کی کچھ روایات ایسی تھی جو ٹھیک تھیں، اسلام کے مطابق تھیں، تو ان کو تو ویسے باقی رکھا گیا. وہ روایات جن میں ترمیم ہو سکتی تھی، امینڈمنٹ ہو سکتی تھی، ان میں ترمیم کر دی گئی. تیسرا یہ تھا کہ وہ روایات کی جو کلی طور پر کفر اور ظلم پر اور شرک پر مبنی تھی، ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. یہ 3 صورتیں وہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہاں سے ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ قتل اولاد، چونکہ اب آج کے دور میں وہ فیملی پلاننگ کا تصور ہے، خاندانی منصوبہ بندی، تو اس کو اس پر اپلائی کیا جاتا ہے، یعنی اطلاق اس پر کر کے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ناجائز ہے، حرام ہے، وہ بھی اولاد کا قتل ہے. تو وہ بالکل اس سے مختلف مسئلہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ بالکل مختلف چیز ہے. تو لہٰذا یہ جو آیات ہیں قتل اولاد کی، ان کا اطلاق آج کے دور کی جو منصوبہ بندی ہے، خاندانی یا فیملی پلاننگ، اس پر اس کا اطلاق نہیں کی جا سکتا، یعنی اس کو قیاس اس پر نہیں کیا جا سکتا. وہ بالکل ہی مختلف صورت ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے. وہ قتل اولاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اچھا بھلا انسان ہے، 5 سال کی بچی ہے، 2 سال کی بچی ہے، اس کی پیدائش ہو چکی ہے، تو اس بچی کو، جان رکھنے والی بچی کو، روح رکھنے والی بچی کو یا بچے کو قتل کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. جو آج رائج ہے طریقہ فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی، اس کو قرآن مجید میں یعنی رد نہیں کیا گیا. اس کی کوئی بھی ایسی صورت قرآن سے ہم دلیل نہیں اس کے خلاف ہم لا سکتے، بلکہ حدیث سے تو ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے عزل کی صورت میں، کہ صحابہ عزل کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت بھی ہم عزل کرتے تھے کہ بھئی ہم یہ خاندانی منصوبہ بندی کا اس وقت جو طریقہ رائج تھا اس کو ہم اختیار کرتے تھے. لہٰذا اب اس کے بعد یہ چند باتیں میں نے بیان کی ہیں. اب ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا. اور چونکہ وہ بیٹی تھیں ایک نیک شخص کی، بزرگ کی، نام تو شعیب کہا جاتا ہے، لیکن شعیب وہ پیغمبر نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کے اور اسی ایریا کے، لیکن یہ اور شخص تھے، یہ حضرت شعیب پیغمبر نہیں تھے. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ ولما توجہ تلقاء مدینہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جب وہ اپنے علاقے سے وہاں سے بھاگ کر مدین کی طرف آئے. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں اس نے لوگوں کے ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا، تو وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، یعنی
مرد لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ اپنے بکریوں کو لے کر سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال ما خطبکما، کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں پہلے مرد جو کھڑے ہوئے ہیں یہ پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ 2 لڑکیاں ہیں، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے بزرگ ہیں، وہ بہت بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوتے، صحت مند ہوتے، بوڑھے نہ ہوتے تو وہ بکریوں کو لاتے، تو پھر یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو عدم مساوات اختیار کی جا رہی ہے اس معاملے میں یہ نہ ہوتی، پھر وہ آگے بڑھ کر پانی پلاتے۔ ہم عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو لہٰذا ہماری باری دیر سے آتی ہے۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے جو جانور تھے، بکریاں تھیں، ان کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پانی پلا دیا، پھر آپ سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور آپ نے کہا کہ اے میرے رب، تو جو چیز میری طرف خیر میں سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب اس کے بعد اب وہ ایک ان میں سے ایک لڑکی، پھر بیٹی جو ہے شعیب کی، وہ آپ کے پاس آتی ہے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم سے چلتی ہوئی آئی، شرماتی ہوئی۔ قالت، اس نے کہا ان ابی یدعوک، کہ بے شک میرا باپ آپ کو بلاتا ہے، یعنی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ آپ کو، بدلہ آپ کو دے دے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے پھر سارا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ بھئی اس طرح غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا تھا، تو مارنا تو مقصود نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو زیادہ لگا تو وہ شخص مر گیا، میں پھر وہاں سے بھاگ کر مصر سے ادھر آیا ہوں۔ تو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ قال لا تخف، تو اس نے کہا کہ تو ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک اب لڑکی نے یہ کہا ہے، کیا کہا کہ آپ اس کو ملازم رکھ لیجئے ابا جان۔ اب دیکھیے کہ معاشرے اور سماج میں عورت کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں، بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، لیکن باپ کے پاس آ کر آزادانہ طور پر باپ کو مشورہ بھی دے رہی ہے، بول رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی پیغمبر کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، والد ہیں شعیب، ان کے سامنے بیٹی کھل کر بات کر رہی ہے، اور کیا کہتی ہیں، یا ابت استاجرہ، کہ اے میرے ابا جان اس کو آپ ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، مضبوط اور امانت دار، یعنی موسیٰ میں دونوں باتیں، مضبوط بھی ہیں اور موسیٰ امانت دار بھی ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہی ہے جی؟ یہ بیٹی کہہ رہی ہے، یعنی یہ توجہ والی بات ہے کہ اس پر توجہ کی جائے کہ باپ کے سامنے بیٹی کھل کر بات کر رہی۔ باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی مطلب علیحدہ ہو کے بیٹھو، خاموش بیٹھو، تمہیں عورت ہو، لڑکی ہو، تم کیوں بول رہی ہو بیچ میں ہمارے معاملات، ہم 2 مرد بیٹھے ڈیسائیڈ کریں گے اس مسئلے کو، یہ نہیں کہا، بیٹی کو شریک کیا۔ اور آگے کیا فرمایا، اب دیکھیے، قال انی ارید ان انکحک، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا نکاح کر دوں احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے ساتھ۔ ممکن ہے وہ جو بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے بجان ان کو آپ ملازم رکھ لیں، ممکن ہے کہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو، ایک تو یہ ہے کہ جب ایک لڑکا، ایک شخص رہتا ہے گھر میں یا کام کرتا ہے تو گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، تو ایک صورت رشتے اگر اچھا لڑکا گھر میں ہی میسر ہوتا ہے تو یہ پریفریبل بات ہوتی ہے کہ وہاں پر، جیسے ہمارے ہاں اساتذہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی اسٹوڈنٹ میں سے، طالب علموں میں سے دیکھا کہ جو اچھا لڑکا ہے، لائق ہے، محنتی ہے، با کردار ہے، تو اس کے والدین سے بات کر کے، اس سے بات کر کے اپنی بیٹی دے دیتے تھے۔ بہت سے اساتذہ جو اس طریقے سے، مثلا میرے والد صاحب تھے تو ان کا نکاح خود استاد صاحب نے کروایا، ہمارے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے جو
بہت بڑے عالم دین ہیں جن کے صاحبزادے حامد سعید کاظمی ہیں، تو ان کے والد صاحب کاظمی شاہ صاحب وہ جہاں درس دیتے تھے، صبح کا درس ان کا ہوتا تھا، وہاں پر میرے نانا جان تھے، تو انہوں نے پھر نانا جان سے بات کر کے والد صاحب کا نکاح کروایا۔ والد صاحب سے ان کی مرضی، والدہ ہماری اس وقت لاہور میں پڑھ رہی تھی، میو ہاسپٹل میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، تو وہ بات کر کے پھر والدہ کو بلا لیا، تو اس وقت بچیاں فرمانبردار، مطلب وہ تعلیم چھوڑ کر آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے سب کانٹیننٹ میں اس وقت میو ہاسپٹل ہی ہوا کرتا تھا، جس نے میڈیکل کی ایجوکیشن لینی ہے دنیا یعنی پورے بر صغیر سے، وہ میو ہاسپٹل میں آتا تھا۔ کنگ ایڈورڈ یہ تو بعد میں بنا نا جی، میو ہاسپٹل، اچھا، لیکن بہرحال میری والدہ میو ہاسپٹل میں اس وقت آئی تھیں پاکستان سے بھی پہلے پڑھنے کے لیے، تو وہ پھر بلا کر، یعنی یہ اساتذہ کا ایک طریقہ یہی پہلے ہوتا تھا اس طرح۔ تو اب یہاں پر ہم وہی پرانی ایک روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بیٹی خود یہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان کے انہیں آپ ملازم رکھ لیں، تو واضح بات ہے کہ جب ملازم رکھا تو دونوں میں سے پھر ایک کے ساتھ نکاح بھی پھر وہ بھی ہو گیا۔ اب یہ فرمایا، بڑی حکمت ہے اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ ان مسائل کو، جو بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، کس طریقے سے ان کو حل کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح کر دوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ، علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو۔ یعنی یہ بھی ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میری شادی ہے یا میں نے شادی کرنی ہے تو میں ذمہ دار ہونا چاہیے مجھے، اور میں کفیل ہوں، کفالت کرنی ہے مجھے، اپنے گھر کے معاشی پورے اخراجات اور نظام کو لے کر چلنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک تربیت کا پہلو سامنے آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا 8 سال تم میری ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ٹھیک ہے، یعنی تمہاری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، انشاءاللہ تم مجھے بھلا آدمی پاؤ گے، اچھا انسان پاؤ گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان اب طے ہو گئی ہے۔ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، یعنی 8 سال کر لوں، 10 سال کر لوں، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے۔ یہ اب یہاں پر جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم اتنی آزادی آج اپنی بیٹی کو نہیں دیتے ہم، کہ یہاں دیکھیے کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ موجود ہیں، ایک اجنبی مرد ہیں، نوجوان ہیں، اور دوسرے والد ہیں، بیٹی بیچ میں شریک ہے، بات کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، اور باپ کو مشورہ بھی دے رہی ہے، اچھا مشورہ دے رہی ہے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بیٹی کا کردار، اور قرآن مجید میں بیٹی کو کس طریقے سے بیان کیا گیا، اور باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تعلق، اور کس طریقے سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کر کے اور یہ سارا معاملہ طے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں بہت سے مقامات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہم پھر حدیث بھی ہم نے پڑھنی، آخر میں بس ایک مقام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں بیان کیا ہے، باقی مقامات میں چھوڑتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قیامت کا جہاں پر ذکر آیا ہے، یعنی قابل گرفت جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے بیٹی کو زندہ درگور کرنا۔ اور میں یہ بیان کر چکا کہ عرب کے معاشرے میں اولاد کو قتل کرنے کا تصور تھا، یعنی عقیدے کی بنیاد پر، بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹا خاص طور پر، کیونکہ بیٹے کو وہ برتر سمجھتے تھے، لہٰذا برتر ہونے کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نعوذ باللہ جو معبود ہے باطل، جو بت ہے ہمارا، یہ خوش ہوگا کہ جب ہم اعلیٰ چیز کو اس قربان کریں گے۔ مذہب میں آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ چیز کو قربان کرنے کا، پیش کرنے کا تصور تو ہے نا، اسلام نے بھی دیا ہے کہ آپ جیسے ہم حدیث میں بھی پڑھ رہے تھے کہ استعمال شدہ چیز ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو اچھی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں ہم دینے سے ذرا کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو اعلیٰ چیز کا تصور تو ہے کہ جو چیز بہترین ہے
وہ تم اللہ کی راہ میں دو۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، تو اسی طرح حدیث میں بھی ہے۔ تو اب بیٹے بھی قربان کیے جاتے تھے، بیٹیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، دونوں، لیکن بیٹیوں کا جو ہے وہ بالکل یعنی پست ذہنیت کی ایک علامت اس طرح ہے کہ بھئی یہ خیال کر لینا کہ یہ ایک ہماری یعنی غیرت کے خلاف ہے بیٹی کا ہونا، یا یہ ہم پر بوجھ ہے معاشی طور پر، یہ جو تصورات ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جہاں پر قیامت کا ذکر ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بڑے جرم کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ التکویر ہے، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الجِّبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایک اونٹنی حاملہ ہو پریگننٹ، وہ تو ان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، بڑی حفاظت اس کی کرتے ہیں، یعنی اس وقت کوئی حال نہیں ہوگا، لوگوں کا پرواہ نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ابل پڑیں گے سمندر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جسے زندہ زمین میں دفن کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ اور کس قصور اور غلطی کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قرآن میں یہاں پر قیامت کے دن بھی اس کو بیان کیا، یعنی اور بھی جرائم ہیں، لیکن اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس کی ایک سنگینی ہے، اس جرم کی انٹینسٹی ہے، وہ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ باقی جو ہم نے گفتگو کی تھی عورت کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، وہ تمام گفتگو میں بہت سے پوائنٹس جو ان سے ہیں وہ ہمارے شامل ہو گئے تھے۔ تو آج یہیں تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع پر ہم درس دیں گے۔ آج کی حدیث آپ جانتے ہیں، یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ یزید بن بابنوس کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا، عرض کی ام المومنین، ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا؟ قالت، فرمایا، کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق قرآن تھا۔ اب یہاں تک تو یہ تو مسلم نے بھی اس کو بیان کیا، صحیح مسلم میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق قرآن تھا۔ لیکن اب آگے انہوں نے جو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت کی سند جو ان سے ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اگر الفاظ دیکھے جائیں تو یعنی اس میں جو تعلیم ہے وہ تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آگے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن تھا، تم نے سورۃ مومنون پڑھی ہے؟ تو پھر فرمایا، پڑھو۔ اب وہ کیا الفاظ کیا ہیں سورۃ مومنون کے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومنین، ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جنہوں نے لغو باتوں سے اعراض برتنے والے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم محافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے، یہ ہے تو اگرچہ ضعیف روایت میں، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، یعنی یہ بھی ایک اخلاق کو ہی بیان کر رہے ہیں نا، تو ہم شاید اخلاق کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا بولنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، انسان کا اچھا بولنا، مٹھاس ہونی گفتگو میں، تلخی نہ ہو، سختی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، لیکن اب اس میں بھی ایک اخلاق کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ نماز خضوع سے ادا کرنے والے ہیں،
اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بھی اخلاق ہی کا حصہ ہے یہ سارا کچھ۔ اچھا، یہاں پر اب ایک بات بڑی اہم ہے، آپ دیکھیے کہ ایک حصہ جو پہلے والا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، یہ یعنی ثقہ، یہ صحیح ہے، سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ اب آگے اسی روایت میں آپ دیکھ لیجیے اگلا حصہ جو ان سے ہے وہ ضعیف ہے۔ تو حدیث میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک حصہ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اس سے اگلا جو ہے وہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے یا اپنی بات ہوتی ہے، یا کوئی اضافہ ہوتا ہے، یا کوئی اور بات شامل کر دی جاتی ہے۔ تو ہم جب وہ پوری روایت کو پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری کی پوری کوئی حدیث ہے، روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ بھئی عورتوں کے حوالے سے بھی تمہارا مکر جو ان سے یہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ جملہ قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ عزیز مصر کا جملہ ہے جو اس نے بولا تھا، جو ہم بھی عام طور پر اس طرح بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی ہوگی ہمیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ جو نقل کرتا ہے اس واقعے کو، حالات کو، وہ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہ کیا ہے، اس میں پھر کسی نے کوئی آگے کوئی بات کہی اپنی طرف سے، یا راوی نے ملا دی، یا کوئی اور شامل ہوگی، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ خیر، قرآن مجید کا جو میں نے حوالہ دیا وہ اس پر بالکل، اس پر قیاس ہم نہیں کر سکتے، یہ بالکل جدا بات ہے جو میں نے حدیث کی وہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ اس کو اس فرق سے اگر انسان سمجھے تو پھر بات حقیقت میں انسان کو صحیح سمجھ آتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد عبداللہ کو سوائے ایک آدمی کے کسی پر کبھی لعنت کرتے نہیں سنا۔ اور اب وہ ایک آدمی کون ہے وہ اس پر ہم دیکھتے ہیں ابھی، لیکن سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں سالم۔ اب کیا الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے شایان شان نہیں کہ کثرت سے لعن طعن کرے، یعنی کسی پر اگر لعن کیا، طعن کیا، جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، کہ جن کے بارے میں اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، تو وہ تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ ان کے ساتھ خاص ہے، لیکن ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی پر لعنت کریں، یعنی عام طور پر یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد جہاں پر ایک میں بات بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتباع میں ایک آپ کی مثال تھی کہ آپ اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ کی آپ پیروی کریں۔ فرمایا کہ ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض لازم سمجھتے، لوگوں پر لعن طعن کے حوالے سے بھی وہ حد درجہ محتاط تھے کہ صرف ایک بار ان سے غصے میں یہ فعل سرزد ہوا، ورنہ انہوں نے کسی پر زندگی میں لعن طعن نہیں کی۔ وہ اس طرح کہ اپنے خادم پر ناراض ہوئے تو اسے غصے میں کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن پھر اتنی ندامت ہوئی کہ اس غلام کو پھر آزاد کر دیا بعد میں۔ یہ وہ حوالہ ہے جو حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں بھئی ایک دفعہ نے ایک شخص پر لعنت کی تھی، وہ یہ ہے۔ قرآن مجید میں جو اصل جو لعنت کا تصور ہے نا، وہ اگر قرآن میں ہم دیکھیں تو وہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یعنی کچھ لوگ اپنے کردار سے اور اپنے بدعقیدگی سے یا کفر کی وجہ سے خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں یہ بات قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اس وقت جو لوگ دشمنی میں حد سے بڑھ گئے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو یہ یعنی ایسے لوگ کہ جن کے سامنے ایمان کو پیش کیا گیا، اسلام کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیش کیا گیا، ان کو دعوت دی گئی، تو ان پر قرآن نے لعنت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفاحشہ المتفاحشہ،
کہ اللہ تعالیٰ فحش گو اور فحش گوئی اختیار کرنے والے وَلَلسَّيَّاحَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چیخنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یہ رسول اللہ نے فرمایا. فحش گو اور فحش گوئی اختیار کرنے والے، یعنی اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں، بولتے ہی فحش ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ عادی تو نہیں ہوتے لیکن منہ سے نکال بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. نہ فحش گو پسند ہے اور نہ وہ شخص کے جو فحش گوئی کبھی اختیار کرتا ہے. دونوں سے ممانعت کر دی گئی کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. ایک حدیث میں یہاں پر لا یحبو ہے، ایک حدیث میں یبغضو کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مزاج متکبر بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، جو رات کو مردار بن کر پڑا رہتا ہے اور دن کو گدھے کتنے کام کرتا ہے. دنیا کے سارے معاملات کا ماہر اور آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہو. یعنی اس کا طرز زندگی ایسا ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا، کوئی یعنی خدا کے جو فرائض ہیں احکام ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے. بس اس کو یہ ہوس ہے کہ میں کسی طرح دولت کو اکٹھا کر لوں. یعنی رات کو پھر وہ بالکل مردار کی طرح پڑا رہتا ہے، کوئی رات کو اٹھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی رات کو سویا رہے گا اور دن کے ٹائم گدھے کی طرح کام کرے گا. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے. ہر بد مزاج متکبر. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم پر موت. السلام علیکم، سلام کی جگہ سام بولا. حضرت عائشہ نے فرمایا وعلیکم، تم پر، یعنی یہ جو موت ہے تم پر ہو، ہلاکت. ولعنکم اللہ، اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. وغضب اللہ علیکم، اور تم پر اللہ کا غضب ہو. حضرت عائشہ نے یہ بولا، یہ 3-4 الفاظ بولے. رسول اللہ نے اب کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا مہلن یا عائشہ، میں نہ عائشہ، ٹھہر جا عائشہ. یعنی مہلن کا مطلب رک جا، کیونکہ وہ بولتی جا رہی تھیں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کیا انہوں نے، یعنی اس طرح کے الفاظ آپ کے لیے بولے تو وہ کہی جا رہی تھی. فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ ذرا رک جا، ٹھہر جا، نہ عائشہ ایسا نہ کر. علیک بالرفق، فرمایا کہ نرمی اختیار کر، تجھ پر نرمی لازم ہے. علیہ کا مطلب لازم ہے تجھ پر نرمی. وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، فرمایا سختی اور بد کلامی سے بچ. سخت بولنا اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ دونوں جو الفاظ ہیں نا، یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا تاکید فرمائی آپ نے. علیہ کا یہ لازم کے لیے آ جاتا ہے، اوپر اپنے اوپر اس کو لازم کر لے کہ بھئی نرمی کو. اور ایا کا جو لفظ ہے یہ اس میں بھی تاکید ہے بچنے کے لیے. ایاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، تو ایاک کا لفظ استعمال ہوا. جیسے ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ سختی اور بد کلامی سے بچ. قالت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں اولم تسمع ما قالوا، کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ قال، رسول اللہ نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کہا وہ تم نے نہیں سنا. یعنی ان کا تو تم مجھ سے کہتی ہو کہ آپ نے سنا نہیں. فرمایا جو میں نے کہا وہ سنا ہے تو نے. آگے فرمایا کہ قال اولم تسمعی ما قلت ردت علیہم، فرمایا کہ میں نے ان پر انہی کے کلمات کو لٹا دیے. یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ بھئی میں نے وعلیکم کہہ دیا، ان کو جواب دے دیا، تم نے میرا جواب نہیں سنا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ بھی ہو گیا کہ بھئی جو میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے کہ رفق اختیار کرو، عنف اور فحش کو چھوڑو، تو کیا تم نے یہ میری بات نہیں سنی؟ پھر فرمایا کہ فیستجاب لی فیہم، پھر میری دعا ان کے خلاف قبول ہوتی ہے، لیکن ولا یستجاب لہم فیہ، لیکن ان کی جو بد دعا ہے وہ میرے حق میں قبول نہیں ہوتی.
یعنی میں نے اگر ان کو وعلیکم کہا تو ان پر تو ہلاکت آئی، پیغمبر کی زبان سے ایک بات نکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ میرے حق میں تو رب نے قبول نہیں کرنی نا۔ تو یہ آپ نے فرمایا، یعنی اگر کچھ نہیں اگر برداشت، تو یہ بھی ایک سیرت کا باب ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ بھئی جو بات ہے ان کو واپس کر دو، وعلیکم کہہ دو کہ بھئی جو تم نے کہا وہ تمہارے لیے، بس ویسے ہی۔ یہ بھی ہمیں سمجھا دی گئی بات۔ اب اس کے بعد جیسے ایک جگہ آتا ہے نا کہ حدیثوں میں اور سیرت میں بھی آتا ہے کہ مذمم رسول اللہ کو وہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، یعنی مذمت کیا ہوا، ناپسند کیا ہوا رسول اللہ محمد کی جگہ۔ اب صحابہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ، تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ اللہ نے مجھے ان کے طعنوں سے، ان کے گالم گلوچ سے، دشنام ترازی سے اللہ نے کیسے مجھے محفوظ کر لیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے محفوظ کر لیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں محمد ہوں، یہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ لیڈر کا بھی ایک بڑا کردار اس میں سمجھ آتی ہے بات، کہ وہ ڈیفیوز کر دیتا ہے بوم کو، پھٹنے نہیں دیتا۔ جو ہوتا ہے نا ٹکراؤ اور تصادم اور کنفرنٹیشن میں لگا دینا اپنے چاہنے والوں کو، ورکرز کو، پیروکاروں کو، اور ان کی طاقت کو بالکل منتشر کر کے ان کو ختم کر کے رکھ دینا، مثبت سے منفی کی طرف لگا دینا۔ اب یہاں پر دیکھیں رسول اللہ فرماتے دیکھو اے میرے صحابہ، دیکھ نہیں رہے یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے خلاف بول رہے ہیں، جاؤ اب ان کو مار دو، لڑو ان سے۔ یہ نہیں فرمایا۔ کتنے یعنی صحابہ کی سوچ ہی کو بدل کر رکھ دیا، ڈائیورٹ کر دیا، ان کی اپروچ، ان کی تھنکنگ کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے کیسے ان سے بچا لیا، ان کی باتوں سے، کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ مذمم ہے، میں تو محمد ہوں، تعریف کیا ہوا ہوں۔ اب آگے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرمایا کہ لیس المومن بالطعان ولا اللعان، فرمایا کہ مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور ولا الفاحش، اور بد کردار بھی نہیں ہوتا، ولا البذی، اور فحش گو بھی نہیں ہوتا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اب جو بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے، اس کو اب تقدس کے پیرائے میں سب کچھ مذہب کی بنیاد پر بھی اختیار کیا جاتا ہے، یعنی گالم گلوچ دی جاتی ہے اپنے مخالف کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن میں اللہ نے گالیاں دی ہیں، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں اس طرح کے حوالے بیان کر کے۔ جو انسان کا بنیادی کریکٹر ہے، اگر وہ انسان اس کو کھو بیٹھے اخلاق میں، اپنی زبان میں، تو باقی پھر انسان کے پاس رہتا کیا ہے، بچتا کیا ہے انسان کے پاس؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ دو چہروں والا لا ينبغي لذی الوجہین ان یکون امینا، دو چہروں والا اس لائق نہیں کہ اسے امانت دار سمجھا جائے۔ دو چہروں والوں سے مراد یعنی منافق، اور جہاں پر منافق کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے اذا تؤمن خانہ بھی ہے نا، کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور اذا حدث کاذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اسی طرح کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو پھر یعنی اختلاف ہو، جھگڑا ہو تو پھر گالم گلوچ پر اتر آئے۔ یہ بھی کہیں پر 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور کہیں پر 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر اس سے آگے ہم الادب المفرد پڑھیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔